السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. اور اگر یہ گیم آف تھرونز ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ اس جو وار گیم ہے اس میں کوئی دین ایمان کسی کا بھی نہیں ہے, اور کلیسی کا کردار ادا کرنے کے لیے پاکستان میں کون ہے, یہ سوال بھی اب سوچنا پڑے گا. لیٹس لک ایٹ دا ریالٹی گیون ٹو اس بائی فواد چودھری آن دا سیٹس دیٹ ایگزسٹ ان دا پنجاب اسمبلی اینڈ دا نیشنل اسمبلی آف دا پی ٹی آئی. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا اپنے جو اپنا حصہ ہے وہ 144 نشستیں بنیں گی, خواتین اور منارٹیز کی شامل کر کے. پی ایم ایل کیو جو ہے اس کی 4 نشستیں بنیں گی, ایم کیو ایم کی جو ہیں وہ 6 ہیں, ان کو 8 بنیں گی, بی اے پی کی 2 ہیں, اس کے ساتھ جی ڈی اے کی 2 ہیں, انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ اس وقت 7 جو نیشنل اسمبلی میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. جی, اور یہ فواد چودھری صاحب تھے. اور اس کے بعد آپ کو ایک اور یو ٹرن دکھاتے ہیں, ذرا دیکھیے عمران خان صاحب کیا فرما رہے ہیں. تو ان کے بیسکلی مفادات ایک ایسے اسٹیٹس کو کے لوگ ہیں, ان کے کسی کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا, نہ اے این پی سے نہ ایم کیو ایم سے. اور آزاد امیدواروں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں خان صاحب؟ انڈیپینڈنٹ کا کام یہاں کیا ہے پاکستان میں, پہلے کھڑا ہو جاتا ہے, پیسے خرچ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو نیلام کر دیتا ہے. اسی لیے شاید کہا جاتا ہے کہ سیاست میں نیور سے نیور, اور کبھی بھی ایکسٹریم پہ جا کے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے, بیکاز when the words will come bite you in the back, یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. خالد مقبول صدیقی صاحب. بڑے بڑے سرمایہ دار کو یہ جماعت بنائی گئی, جینوین لیڈر کبھی اس کو الیکٹیبل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہ لیڈر جعلی لیڈر ہے. پہلے جماعتوں کے بنائے ہوئے لیڈروں کو جس نے کرائے پہ لیا ہوا ہے. اور آج کیا کہا فاروق ستار صاحب نے اور خالد مقبول صدیقی صاحب نے؟ مجھے امید ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسے تعاون کی راہیں کھلیں گی جس سے پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی جمہوریت کو استحکام بھی ملے گا اور خوشحالی بھی ملے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آگے چل کر پارٹنر ان ڈیولپمنٹ ہے کراچی سندھ کے شہروں کی اور پاکستان کی. نون لیگ بھی کچھ کم نہیں, شہباز شریف صاحب کو سن لیجئے. انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی, پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے. جی, اور اب ہم ہمارے شرکا کو ہم ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ دانیال چودھری, بیرسٹر دانیال چودھری فرام دی این, نور عالم خان صاحب فرام پی ٹی آئی, عمار مسعود صاحب پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, اور فیصل سبزائی نے ہمیں جوائن کیا جی کراچی سے. فیصل صاحب, سب سے پہلے لیٹ می اسٹارٹ وتھ یو, کیا کہیے گا, کیا ہوگا, یہ ڈیل ہوگی آپ کی؟ اور کیونکہ وہ آپ کو تو گن رہے ہیں ان دا نیشنل اسمبلی سیٹس, آپ کی تو وہ گنتی لے رہے ہیں, سو کیا ڈیل ہو گئی ہے پیپلز پارٹی سے, اور یا کیا یہ کوئی پالیسی ڈیسیشن ہے یا کوئی ڈیمانڈز ہیں سامنے؟ بہت شکریہ ثنا. فواد چودھری صاحب بہت سارے اسٹیٹمنٹس ایسے دیتے رہتے ہیں, تو انہوں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے. آپ گیم آف تھرونز کا ذکر کر رہی تھیں. گیم آف تھرونز ہوتا تو سب یہ کہتے ونٹر از کمنگ, اور ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہوتے ہیں یہاں پر. But winter's already here, winter's already here. Some people are saying white walkers are here. Lady in red. Yes, okay. White walkers. تو خیر نہیں, میں تو آپ ڈینائی کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی, آپ کو ویسے ہی آپ کی 6 سیٹیں گن رہے ہیں یار, مطلب کہ فیصل سبزاری صاحب give me something to go with here. نہیں, وہ ایسے ہی بول رہے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی میرے علم میں نہیں ہے فواد چودھری صاحب کیوں گن رہے ہیں. ہم نے اپنی باتیں کی ساری, پی ٹی آئی کا ہم نے موقف سنا. اس میں تو بہرحال جو پی ٹی آئی نے کراچی کے جلسے میں خان صاحب نے گفتگو کی, اور جو انہوں نے کل ہمارے دفتر میں باتیں کی ہیں, وہ تو اربن سندھ کے لیے بڑی پازیٹیو ہیں. ہم نے سن لی باتیں. ان سے پہلے سابق گورنر سندھ ہمارے دفتر آئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ وہ اور پیپلز پارٹی اور تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کے چلیں. تو ہم نے ان سے بھی ان کی گفتگو سن لی, اور ابھی ہماری رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے ان دونوں میٹنگز کے بعد, اور اس کے بعد ہی ہم کوئی حتمی طور کے اوپر اپنا مائنڈ بتائیں گے کہ کیا ہے. ہمارا جو جینوئن کنسرن ہے وہ ہم نے پی ٹی آئی کے سامنے رکھا کہ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں یہ فرمایا کہ جتنے بھی حلقے چاہیں کھول دیں. ہم نے ان سے کہا, ان کے سامنے بھی کہا, کل میڈیا میں ان کی موجودگی میں بھی کہا کہ جناب حلقے کھولیں اور آپ اعتراض نہ کریں. یہ تو وہی والی بات ہوگی اگر آپ فیصل صاحب, یہ ڈیمانڈ نواز شریف تو 12 حلقے کھولنے کی یہ ڈیمانڈ کہیے گا, یا آپ نے ان کو یہ ایز این اخلاقیات میں آپ نے کہا کہ ذرا یہ کھول دیجئے؟
نہیں بالکل ڈیمانڈ ہے. وجہ اس کی یہ ہے سنا کہ 2013 میں جب میاں نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ حلقے کھولنے کے لیے آپ الیکشن کمیشن جائیے, تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ کیا عجیب بات ہے. تو آج بھی اگر پی ٹی آئی یہ کہے گی کہ نہیں آپ الیکشن کمیشن جائیے تو بڑی عجیب بات ہے. ایگزیکٹو کی اپنی اتھارٹی ہوگی, اگر آپ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں, اٹارنی جنرل ہے, الیکشن کمیشن ہے. میرے پاس جو نتائج آ رہے ہیں یعنی NA 250 کراچی کا ہے, اس کا PS 114 ہے. MQM ہاری ہوئی دکھائی گئی ہے 1200 ووٹوں سے. ایک پولنگ اسٹیشن ہے 232, اس 232 میں ہمارے ووٹ تھے فارم 45 پہ 550. ہمیں جو کنسالیڈیٹڈ فارم دیا گیا اس پہ لکھ دیے گئے 0. PS 105 ڈاکٹر فاروق ستار صاحب NA 245 سے جہاں ہارے ہوئے دکھائے گئے ہیں, وہاں کے ایک پولنگ اسٹیشن کے ہماری کینڈیڈیٹ نے مجھے اب سے 2 گھنٹے پہلے بتایا کہ فارم 45 پر ہمارے دکھائے گئے 230 ووٹ اور کنسالیڈیٹڈ فارم میں دکھایا گیا 1 ووٹ. یہ تو مثالیں ہیں. جب ووٹ گنے ہی نہیں گئے پولنگ ایجنٹ کے سامنے تو میں کیسے مان لوں کہ یہ نتیجہ ہے. یہ ہمارے جینوئن کنسرن ہم نے پی ٹی آئی کے سامنے رکھے. انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ. ہم نے کہا ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کو کہیے. اس کے علاوہ جو شہری سندھ کی ڈیپریویشن ہے, جس طریقے سے ان کو تباہ کیا گیا ہے اور وہ ہوئے ہیں, اس کی چیزوں حیدرآباد یونیورسٹی ٹارگیٹڈ آپریشنز, بند دفاتر کھولنا, یہ سب وش لسٹ میں موجود ہے. یہ وش لسٹ ہے, ڈیمانڈ لسٹ ہے, کنڈیشنز ہیں, کیا کہیں گے فیصل زواری صاحب؟ پلیز ڈیفائن دیٹ. یہ پولیٹیکل لسٹ نہیں ہے, یہ MQM کی لسٹ نہیں ہے, یہ شہری سندھ کی ہے کہ جس کو اپنی صوبائی حکومت اون نہیں کرتی, کیونکہ میرے صوبے میں ایک نان ریپرزینٹیٹیو حکومت ہے. ہم نے ان سے کہا ہے کہ سینسس کا جو 5% آڈٹ ہونا تھا اس کو آپ آ کے پہلے ایگزیکٹو اتھارٹی کے ساتھ پہلے کروائیے. CCI کا ڈیسیجن ہے. ڈی لیمیٹیشن اس صوبے میں ڈیو ہی نہیں تھی, کیونکہ قومی اسمبلی کی نشستیں 61 کی 61 ہی رہیں سندھ میں, صوبائی کی 130 کی 130 رہیں. پھر بھی ڈی لیمیٹیشن ایسی کر دی گئی کہ جو باقاعدہ بائسڈ ڈی لیمیٹیشن تھی اس کو کریکشن کے اوپر جانا چاہیے. الیکٹورل ریزلٹس, ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کی. ڈی لیمیٹیشن 5 سال بعد کا معاملہ ہے. وہ تو فیصل زواری صاحب 5 سال بعد ڈی لیمیٹیشن پہ بات کیجئے. 5 سال نہیں رکیں گے ہم نہیں رکیں گے. 5 سال نہیں رکیں گے. ہماری جو پٹیشنز ہیں موجود ہیں, جینوئن ہے, بیسڈ آن فیکٹس ہیں, بیسڈ آن ڈی لیمیٹیشن ایکٹ ہے. اس کے اوپر گورنمنٹ کو اپنی ویل دکھانی ہوگی. اوکے ٹھیک ہے. نور عالم, لیٹ می جسٹ ٹیک اے کامنٹ فرام نور عالم خان صاحب. نور عالم خان صاحب, فواد چودھری صاحب ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ابھی کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے, ابھی تو ہماری رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے. نمبرز کا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نمبرز کی بات جہاں تک ہے, میرے خیال میں سبزواری صاحب میٹنگ میں نہیں ہوں گے. وہاں پہ جب گئے تو آج آپ ایک دوسرے شو میں بیرسٹر سیف کی گفتگو سن لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم سپورٹ کریں گے انکنڈیشنل اور وداؤٹ اینی. ہم میرے خیال میں یہی عرض کر رہا ہوں, جب آپ ووٹ دیں گے ایک بندے کو تو اٹ مینس کہ یو آر سپورٹنگ دیٹ پارٹی. Does that mean you're supporting that party? If you're giving a vote, if you are giving a vote, automatically if somebody is voting me, definitely that person. Okay, let me just take a response from him because that's a very valid point. جی نہیں, صرف نور عالم خان صاحب سے بہت احترام کے ساتھ میں عرض یہ کر لوں کہ ہم نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ ہم ووٹ دیں گے. ہم نے یہ کہا کہ اگر ہم ووٹ دیں گے تو اس کے جواب میں کوئی منسٹریز یا کوئی آفیسز آف پروفٹ طلب نہیں کریں. بالکل طلب نہیں کریں. This is what I said. Unconditional support. This is what I said. This is so good of the MQM. This is what I said. This is the new MQM. This is the new MQM in the new Pakistan. You're grateful. جی بیرسٹر دانیال, وہ بات کر رہے ہیں, آپ نے بھی سنی تو نون لیگ کے, وہ بار بار نون لیگ کہہ رہی ہے ہمارے پاس تو پنجاب اسمبلی کے پورے نمبرز ہیں. دیکھیں جی, پہلے تو میں آپ نے جو بات کی, کلیسی کا رول تو نہیں مجھے پتا کون تھا, لیکن مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ لیڈی ان ریڈ ہمیں پتا ہے کون ہے. تو خان صاحب کے گھر ہیں جی, ماشاء اللہ, شی از پلئنگ اے ویری گڈ رول. آج ہم نے سنا ہے کہ وہ کافی آج پریڈکشنز اور بھی ہو رہی ہیں, تو ہیٹس آف ٹو دیم اینڈ کانگریچولیشنز ٹو دیم کہ وہ جہاں تک پہنچے. لیکن نو دیٹ واز جسٹ آن اے لائٹر نوٹ. لیکن جہاں تک ہم ریگنگ کی بات کرتے ہیں جی, یہ الیکشن, یہ واحد الیکشنز ہیں جس کو پری پولز ریگنگ سے شروع ہوا اور الیکشن ڈے کے اینڈ تک ہوتی رہی. جہاں ہم نے الیکشن شروع ہونے سے پہلے انگلیاں اٹھائی, ہمارے کینڈیڈیٹس کو اٹھایا گیا, ہمارے لوگوں کو بند کیا گیا. میرے جیسے شریف کینڈیڈیٹ کے اوپر 5 پرچے کاٹ دیے گئے, اور بے انتہا ایسی چیزیں تھیں. آج بھی اس شہر میں میری اس ریجن کا سب سے ہائیسٹ ووٹ میں نے لیا اپنے پورے ڈسٹرکٹ کا, اور آج بھی میرے فارم 45 مجھے نہیں ملے گئے. اور جو فارم 45 دیے گئے وہ یہ ہیں, یہ میڈیا کے سامنے دیکھیں. تو کیا یہ کوشچن مارک نہیں کھڑا کرتے کہ یہ میرا حق نہیں ہے کہ اس کو غلط یا ٹھیک بولنے کا, لیکن یہ آج جواب دیا جائے کہ ہمارے جو پریزائڈنگ آفیسرز کو نکال دیا گیا, جو میرے ریٹرننگ آفیسرز کو نکال دیا گیا, یہ اس چیز کا جواب کوئی تو دے گا. ٹرانسپیرنسی اگر ہے تو کیوں نہیں ہے. آج بھی جواب دینا چاہیے کہ اگر
جب آپ بات کرتے ہیں کہ الیکشن میں ہم ہر حلقہ کھولنے دیں گے تو ہمارا جو حلقہ راولپنڈی کے ایک حلقے کی بات کر رہے ہیں یا شاید ترکان عباسی صاحب کے حلقے کی بات کریں, آج اس کی پٹیشن کیوں ریجیکٹ کی گئی کہ حلقہ نہیں کھولا جا سکتا؟ سو واٹس ایور دی ریزنز میں بی جی ریجیکٹ ہوگی, اور انہوں نے جو پٹیشن ریجیکٹ کی وہ بھی ایک کاغذ پہ پینسل سے جج صاحب نے لکھ کے اسٹیمپ لگایا. تو یہ ساری چیزیں جو سوالیہ نشان بناتی ہیں اور الیکشن سے شروع ہو, اور اسی لیے آج شہباز صاحب نے کل ایک پارٹی کو ایک وائٹ پیپر لکھنے کے لیے ایک گروپ یا ایک ٹیم کو تشکیل دی, اس میں بھی اس کا پارٹ ہوں, اور اس میں فاروق جی وائٹ پیپر, ہم اس الیکشن کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر سوالات اٹھائیں گے, کوشچنز دیں گے, انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر لے جائیں گے, اور ہم ایک جمہوری پارٹی ہم یہی کر سکتے ہیں. لیکن جمہوریت کا تسلسل کی جب بات کرتے ہیں تو ہم نے جو کے پی کے میں ہم نے کیا, جب ان کی ووٹ سب سے زیادہ تھی تو ہم نے ان کو حکومت بنانے دی. آج جب ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں پنجاب کی تو ہمارے وی دے ٹاسنگ اس اراؤنڈ. آج یہ لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں. کوئی کسی کو جہاز سے, میں نے سنا ہے کہ وہ فصلوں سے بھی اٹھا کے پودوں کے نیچے دیکھنے کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تو کوئی نہیں ہے. اچھا تو جہاں انڈیپینڈنٹ کا نام دیکھتے ہیں تو دے ٹرائنگ ٹو لک آفٹر اینڈ رن آفٹر دوز پیپل. تو آئی تھنک اف دس از ڈیموکریسی, اف دس از پالیٹکس, تو دیر از نتھنگ لیفٹ ان ٹو اٹ. ہم لوگ تو اصولوں کے اوپر پالیٹکس کی ہے پہلے بھی جی, آگے بھی کریں گے. انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو ہمارے ساتھ آئیں گے, اصولوں میں دانیال صاحب نہ بات کریں, جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہمارے ساتھ آگے آئیں گے ہم ان کو ساتھ لے کے چلائیں گے. لیکن منی گیم ہم نہ کھیلیں گے, نہ ہم اس کا پارٹ بنیں گے. اگر آپ کی اجازت ہو, کیونکہ میں ڈیموکریٹک نارمز پہ میں بلیو کرنے والا ہوں, اور میں ہوں بھی. بات یہ ہے, ہاں میں نے اسی لیے ان کو روکا نہیں. لیکن میں بیرسٹر صاحب, کیونکہ ہی از اے نیو کمر ان پالیٹکس بیسیکلی, ٹھیک ہے فیملی ہوگی لیکن خود یہ پالیٹکس میں نئے آئے, ایک تو پرسنل اٹیک نہ کریں, ورنہ میری عرض سن لیں, ورنہ مجھ سے زیادہ پھر مجھے ہر ایک کی ہسٹری معلوم ہے, کون کیسے بنا ہے, کیا کرتا رہا ہے. اور جو بندے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صاف اور یہ پرچے کاٹے گئے, ساروں پہ کرپشن کے کیسز تھے, نواز شریف نے کیسے پیسے منایا وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے, اور اس کی وجہ سے وہ جیل میں گیا ہے. اس نے کوئی پاکستان کے لیے کوئی کام نہیں کیا, نہ اس کی فیملی نے. تو اس لیے مہربانی فرما کر یہ آپ اپنے آپ کو جو محظوظ اور بہت عاجزی سے بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا, میرے بھائی, میرے جدی پشتی وہ ہے, میں اتنا جلدی کیسے میرے ساتھ پیسے, اور آن ریکارڈ ہے میرا, لیکن میرے ساتھ اتنے پیسے نہیں. آپ لوگوں کے ساتھ کیسے حکومتوں میں پیسے آ جاتے؟ میں تھوڑا سا میں پوچھنا چاہتا ہوں, ان کے ساتھ ایون یہ پتہ نہیں لنڈن میں کون سے فلیٹس ہیں, ہاں وہ بی نے انہوں نے بنائے, کیسے بنائے یہ ذرا وہ بتا دیں. انہوں نے یہ یہاں پہ جاتی عمرہ میں جو گھر بنائے ہیں, اور کیا کیا بے شہا بے تہا پتہ نہیں کیا پیسے اور کرپشن کی انتہا ہے. ٹھیک ہے سنیں نا, تو پھر یہ نہ کہیں نا کہ ہمیں جیل میں اندر ڈالا گیا. اچھا یہ فارم 4, سوری ٹو سے, میرا پولنگ ایجنٹ 12 بجے تک انتظار کیا ہے, نہیں چھوڑا. مطلب آپ مجھے فارم 14 دے دیں, یا فارم 14 یا 46 جس کو کہتے ہیں, 45 46 آپ دے دیں. آپ بیٹھے, میں خود بیٹھا رہا, مطلب سسٹم بیٹھ گیا, ٹھیک ہے جی, رزلٹ میں 8:30 بجے مجھے رزلٹ ملتا ہے, لیکن میں بیٹھا رہا نا, بیٹھ جاتے, کیوں بھاگے. اور دوسری بات یہ, اچھا یہ دانیال صاحب کہتے ہیں وہاں پہ ندیم افضل چند ہے, اس نے 1,15,000 ووٹ لیے, مخالف اس ان نون پرسن, ہی گاٹ 1,30,000, ٹھیک ہے, وہ نون لے کے, کیوں وہ, اچھا جہاں پہ یہ جیت جاتے ہیں یہ صاحب بہادر, تو یہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, جہاں پہ وہ ہو جاتی ہے. اور گورنمنٹ کی اگر دانلی کرنی ہوتی تو آپ لوگوں کی طرح 2013 میں حکومت 2/3 میجورٹی سے دے دیتی. پیپلز یہ دیکھ لیں پی ٹی آئی کی کیا وہ ہے, کتنی سیٹ دی ہیں, کیا یہ دانلی والی ہوتی ہیں. ہم اگر میں یہ آواز کر رہا ہوں, جہاں تک پنجاب کی بات یہ کہہ رہے ہیں, پنجاب میں نمبرز دیکھ لیں, اگر لوگ پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں شامل ہونا چاہتے تو اس میں ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے. ہم کسی کو بھی پیسے کی آفر نہیں کرتے. آپ ہر ایک سے پوچھ لیں, کسی کو وزارت ہم نے آفر کی ہو, کسی کو ہم نے پیسوں کی آفر کی ہو. اگر ایک بندہ, ہاں میرا یہ حق ہے, جیسے میں ووٹ مانگنے کے لیے جاتا ہوں, اگر ایک انڈیپینڈنٹ ہے میں اس کے پاس جاؤں کہ آپ آئیں, ہمارے منشور ہم اسے بتا دیں کہ ہم نئے پاکستان بنانا چاہتے ہیں, جس میں پلی بارگیننگ ختم ہو, جس میں نیب میں یہ نہ ہو کہ اگر ایک بندہ 40 یا 60 ارب روپے چوری کر لے اور اس کو 20 اور 30 کروڑ روپے پہ چھوڑا جائے. نہیں, ہم یہ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لا ہم بنائیں گے انشاءاللہ کہ نیب, وہ لاز آپ بنائیں گے, لیکن جیسے اسمبلیاں بنا رہے ہیں, وہ کیا لاز ایسے نہ بنائیں. اور اگر اسمبلی, یہ تو بلیک میں ہو جائیں
آپ پولیس آپ پنجاب کی یہ کہتے ہیں نا پنجاب کی پولیس نہیں میں بیسکلی پنجاب کی آپ حالات دیکھ لیں تو ہم اس کو اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ چینج ہو اور لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان آئے تو پھر آپ کیوں اس کو مائنڈ کر رہے ہیں؟ یہ کاغذات آپ خود گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور آپ نے ٹھپا لگائے ہو مجھے کیا پتا یہ آپ نے مجھے تو سارے صحیح ملے. Why don't you go? If I've made it myself. If you have the right to go to the courts. You should But they go have to, gone you to should the approach courts, the and court. if the You plea should gets go to rejected, तो the क्या है? courts rather than coming on the media and Amar showing the Masood papers to each and every person that this is the paper I've got. So I believe that you have the right to go to the court. میں اس میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں میں پارٹیوں میں ہمارے سسٹم میں بہت زیادہ خامیاں ہیں, بہت زیادہ. اور اس سب کے باوجود اگر ہم اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ الٹیمیٹلی ایک تھرڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ گئی ہے تو یہ مسرت کی بات ہے, یہ خوشی کی بات بالکل ہے. تیسری جہاں تک نمبر گیم کی بات ہے اس میں مجھے کوئی ذرا سا بھی شبہ نہیں ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں بنے گی اور سینٹر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں بنے گی. یہ بڑے وثوق سے بات کہی جا سکتی ہے. اس میں جی دونوں میں بنے گی, پنجاب میں بھی بنے گی اور سینٹر میں بھی بنے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم انسٹیٹیوشن لیول پر گزشتہ کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ جو باقی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک روا نہیں رکھا جا رہا, اور اس میں بہت ساری ایگزامپلز ہیں میرے پاس. آپ دیکھیے کہ جس طرح یہ سٹارٹ ہوا کام جب بلوچستان کی اسمبلی بنی, پھر وہاں سے سینٹ کے الیکشن, سینٹ میں ایک پارٹی کے لوگ اپنے پارٹی کے نام کے ساتھ نہیں جا سکے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ خاص طور پہ پی ایم ایل این کے ان کے سربراہ کو جو بھی ان کے کیسز تھے, آئی ایم ناٹ اے لائر, ان کو جو ہے فارغ کر دیا گیا. مریم نواز کو بھی مختلف کیسز میں فارغ کر دیا گیا. 30 لوگ ایسے ہیں جن کی وفاداریاں تبدیل کی گئیں. 32 لوگ ایسے ہیں جو الیکشن سے پہلے 32 لوگ ایسے ہیں جن کی وفاداریاں تبدیل کروا دی. وفاداریاں بھی کبھی تبدیل کی جا سکتی ہیں. مجھے وفاداری کیا ہوا عمار صاحب جس کی وفاداریاں نام بتا دیتا ہوں نا. مطلب ایک تو نظریہ نہیں تبدیل کیا جا سکتا سر, اور ایک وفاداریاں نہیں تبدیل کی جا سکتی. تبدیل کیا جا سکتا. مجھے بات دیکھیں, 3-4 کیسز ہیں جس میں ہمیں ذہن میں رکھیں جس میں انسٹیٹیوشنز کا بائس نظر آتا ہے. اور آئی ایم ناٹ سپورٹنگ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی, مطلب اس میں آپ قمر الاسلام, حنیف عباسی اور اقبال سراج جو ملتان سے تھے, جنہوں نے بعد میں کہا کہ مجھے محکمہ زراعت والوں نے مارا تھا. یہ کیسز بڑے کلیئر تھے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جو الیکشن میں پولنگ بہت زیادہ سلو ہوئی ہے, اس کو یہ ایک فیکٹ ہے, اس کو تسلیم کرنا چاہیے. سارے پاکستان نے اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ پولنگ ایجنٹس اور فارم 45 کے بغیر الیکشن تسلیم ہی نہیں ہو سکتا. یہ سارے فیکٹس, مثلا آپ کبھی یہ نہیں کر سکتے, ری کاؤنٹنگ کی ریکویسٹ آپ مسترد نہیں کر سکتے لیگلی, وہ بھی ہوا. اور اس پہ آن ٹاپ آف دیٹ ہمارا میڈیا, اس کا رول بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. آپ نے دیکھا بہت سی پارٹیوں نے احتجاج کیا, ریگنگ کے ایلیگیشن لگائے, بہت سخت باتیں کی. ہمارے میڈیا میں نہیں دکھا, ہم نہیں دکھا سکتے. آپ اگر اس کو آڈیو کے ساتھ دیکھیں, آپ عمار صاحب you know why we can't show it. I'm just saying ہم سائلنٹ ویڈیوز دکھا سکتے ہیں, پر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں بچار صدا سے, آپ نے دیکھی ہیں. It's just not on. I mean, ہم نہیں دکھا سکتے. اگر آپ مجھے میری بات مکمل کرنے دیں, میرے لیے آپ کی نہیں ڈرنے کی بات نہیں. It's also just in bad taste. It's against the state. Yeah, it's against the state. Basically, those people who were financed by other countries, they are the ones who are coming. میڈیا جو ہے نا, وہ آپ دیکھ لیجئے, میڈیا کو بہت زیادہ ٹائٹ کیا ہوا ہے. جیسے ڈان بند ہوا, ڈان کی طرف سے آفیشیل شکایت نہیں ہے. جیو بند ہوا, جیو کی طرف سے آفیشیل شکایت نہیں ہے. صحافیوں کے ٹویٹ ری ٹویٹ مانیٹر کیے گئے, کس سے شکایت. تھوڑا سا آف ٹریک جا رہے ہیں ہمارے ساتھ. کین وی کم بیک ٹو دس آفٹر دی بریک, بٹ آئی ریلی وانٹ ٹو ٹیک فیصل صاحب کمنٹ, کیونکہ انہوں نے جانا بھی ہے. فیصل صاحب, میں بڑے کلیئرلی آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ دیر از نو ڈیسیژن یٹ. آئی مین آئی وانٹ پوائنٹ بلینک آنسر, پلیز بتائیے گا, پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی اس وقت کسی کے حق میں آپ نے فیصلہ نہیں لیا ہے؟ دیکھیں سنا, ہمارا پاسٹ ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور وہ کوئی اتنا زیادہ خوشگوار نہیں ہے.
پی ٹی آئی کے ساتھ پولیٹیکل رائیولری ضرور رہی ہے لیکن ہمارا کوئی پاسٹ ایسا نہیں ہے کوئی کولیشن شیئر کرنے کا یا سارے کچھ. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہم یہ جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ کئی نشستوں پر ہمیں خود اعتراضات ہیں اور دیگر پارٹیوں کے بھی ہیں لیکن پھر بھی شاید بحیثیت مجموعی پیپلز پی ٹی آئی ہی اکثریتی جماعت تو نہیں ہوتی لیکن سنگل لارجسٹ پارٹی ضرور ہوتی. تو اس میں پہلا رائٹ انہی کا ہے کہ یہ حکومت سازی کی طرف چلیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کا ٹلٹ اس بات کے اوپر ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے یہ حلقے کھلوانے اور الیکشن کمیشن کے سامنے جو ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں وہ سارا پروسیجر جاری رکھیں. مطلب اس کے لیے کورٹ جانا ضروری نہیں ہے, صرف پی ٹی آئی کو اپنے ساتھ اتحاد بنا لیں تو آپ کے حلقے ولکے سارے کھول دیے جائیں گے. فیصل صفداری صاحب کچھ الیکشن کمیشن ماشاءاللہ دیکھ رہا ہے, الیکشن کمیشن اتنا ایک نظر سے دیکھ رہا ہے کہ کل کے روز 26 پاکستان کے حلقوں کی ریکاؤنٹنگ کی درخواست منظور کی ہے. ایم کیو ایم نے 5 قومی اسمبلی کے حلقوں کی ریکاؤنٹنگ کی درخواست وہاں پر دی تھی. ایسے حلقے ہیں کہ جہاں صوبائی اسمبلی میں ایم کیو ایم 11,000 کی لیڈ سے جیتی ہے, ریجیکٹ کرایا گیا ہے ووٹ 3,000 سے زیادہ اور 300 سے ہمیں ہارا ہوا دکھایا گیا ہے. اس کے باوجود اس کی ریکاؤنٹنگ الیکشن کمیشن نہیں اپروو کر رہا ہے جو کہ ان کے اپنے قانون کے مطابق جائز ہے اور نہیں کر رہا. تو ہم یہ سارا فاروق ستار صاحب از ڈیفیٹڈ بائی عامر لیاقت حسین سر, اور آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ اوپن دھاندلی ہوئی ہے, یہ ہو نہیں سکتا. عامر لیاقت صاحب belongs to the پاکستان تحریک انصاف, آپ انہی کے ساتھ احتجاج کر کے حلقے کھلوائیں گے اور انہی کے ساتھ حکومت میں بیٹھیں گے. اس جگہ نہیں, صرف اس جگہ نہیں, میں NA 239 پہ بھی یہی ہے, NA 239 کے اوپر بھی یہی ہے. نہیں, اٹ میکس سینس ان اے وے. ہم یہ کہتے ہیں ہمیں نظر جو آیا ہے, ہمیں نظر یہ آیا ہے کہ دھاندلی پی ٹی آئی نے نہیں کی ہے. ہمیں نظر یہ آیا دھاندلی پی ٹی آئی کے فیور میں ہوئی ہے. دھاندلی پی ٹی آئی کے فیور میں کس نے کی ہے بھائی مجھے بتا دیں, کس نے کی ہے؟ الیکشن کمشنر صاحب آ کے, میں عرض کروں, چیف الیکشن کمشنر صاحب آ کر سارا کریڈٹ لے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بڑے شفاف الیکشن ہوئے. نہیں ہوئے سر, یو مسٹ اسٹیپ ڈاؤن. ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے 21 ارب روپے کا حساب دیں جو آپ نے کہا تھا میں ریفارمز اور پتہ نہیں سسٹم بناؤں گا. آر ٹی ایس تو بعد کی بات ہے. آپ کے پریزائڈنگ افسر کی آپ نے ٹریننگ کیا کی ہے کہ جس کو لکھ کر 45 فارم دینا تھا اس کو پولنگ ایجنٹ کے سامنے گنتی کرنی تھی, اس نے نہیں کی. چلیں اب ان کی ٹریننگ ہم کریں گے. 85,000 پولنگ اسٹیشن سے اور 85,000 لوگ بالکل ٹریننگ ان کی کسی صرف کچھ 85,000 میں سے کوئی 50,000 کی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی, باقیوں کی ساری ہوئی تھی. سافٹ ویئر کی بھی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی. فیصل صفداری صاحب کچھ اور ٹریننگ کر دی انہوں نے. ٹھیک ہے, تھینک یو فیصل, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور اب ہم جاتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. سو اسٹے وتھ اس. نور عالم خان ہمارے ساتھ ہیں اور آف کورس ہمیں بہت ساری اور بھی باتیں کرنی ہیں اور کولیشن گورنمنٹس کیسے بنیں گی اور اگین لیجسلیشن کیسے ہوگی. اگر یہی بلیک میلنگ ٹیکٹکس اتحادی استعمال کرتے رہیں گے تو حکومت اپنا کام کیسے کرے گی اور کب کرے گی. آفٹر دس بریک. جی اینڈ ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بیرسٹر دانیال چودھری فرام دا PMLN, ریپرزینٹ کر رہے ہیں PMLN کو. ہمارے ساتھ نور عالم خان صاحب ہیں, رہنما تحریک انصاف, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عمار مسعود صاحب, ہی از اے پولیٹیکل اینالسٹ. نور عالم خان صاحب, this is a tricky situation because you're the biggest emerging party with the highest number of seats. بٹ آپ کو یہ 6 2 2 4 4 یہاں سے جو جمع کرنے پڑ رہے ہیں, اس کے بعد یہ جو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں الیکشن سے پہلے خان صاحب نے کہا الیکٹیبلز اور پیسے کے بغیر الیکشن نہیں لڑے جا سکتے. پہلے وہاں سے یو ڈراپ ڈاؤن اے فیو ناچز. دین اب یہ انڈیپینڈنس دیکھیں, آپ کو پتہ ہے انڈیپینڈنس کسی کے نہیں ہوتے, یہ بھی پتہ ہے کہ دے ڈو ناٹ کم وداؤٹ اے کاسٹ. ابھی مطلب میں ٹکرز آ رہے تھے کہ ان کو عمران خان صاحب نے صرف محبت کی پیشکش کی ہے. آئی مین really let me clarify now. If you give me a minute, I'll clarify each and everything. I'll clarify each and everything. First of all, سر نے ایک بات کی, میں آپ کو بتاؤں, those people who are against our institutions, who were raising slogans against Pakistan and Pakistani institutions, we cannot, وہ آپ لائیو نہیں شو کر سکتے. دوسری بات یہ, دے آر اسپانسرڈ بائی دوز, وہ 1947 سے پاکستان کے خلاف تھے, ہم پاکستان کے حق میں تھے. وہ خلاف تھے اس وقت بھی, آج بھی پاکستان, وہ اندر سے پاکستان کو نہیں مانتے, نہ پاکستان, وہ پاکستان نہ پنجابی کو مانتے ہیں, نہ سندھی کو مانتے ہیں, نہ. میری عرض سن لیں, تفصیل سے بات کیجیے, کیونکہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم ایک انسٹیٹیوشنز کے خلاف بات نہ کریں, میری ریکویسٹ یہ ہے. اور ہم پوائنٹ فنگر,
انسٹیٹیوشن کے خلاف کیوں کریں؟ ہم اپنی کمزوریاں کیوں نہ دکھائیں کہ ہم میں قابلیت نہیں ہے؟ جہاں تک ایک دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی چینج کرنے کی بات ہے، میری خواہش تھی تو میں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی، میری فیملی نے مجھے اجازت دی، میرے لوگوں کی خواہش تھی تو میں نے جوائن کی. اگر میری خواہش نہ ہو، میری فیملی کی یا میرے لوگوں کی خواہش نہ ہو تو میں نہیں جوائن. اور تیسری بات یہ، میں آئی ایم ناٹ اے سلیو، میں کوئی کسی پہ بکاؤ مال نہیں ہوں کہ میں اسی کے گھر میں رہوں گا چاہے وہ غلط کام کرے. وہ اگر کوئی اپنے بات سے مکرے گا، اگر کوئی پاکستان کے خلاف جائے گا، چاہے ABCD Z کوئی بھی ہو، میں نے اے سے لے کر زی تک سارا وہ کر لیا، جو بھی ہوگا آئے چلے ٹھیک ہے، آئے کے جے بھی جو بھی ہے، جو بھی اگینسٹ جائے گا، I am not with it. I am Pakistani and proud Pakistani, alhamdulillah, and I support, I am proud, Punjabis are my brothers, Sindhis are my brother, Balochis are my brother. I don't go after, I'm not a nationalist. وہ اس لحاظ میں ہوں، ٹھیک ہے پختون میرے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں I go against my institutions. الیکشن ہارنا جیتنا یہ میری اپنی، اگر میں نے کوئی، میں جاؤں گا نہیں، میں دستک نہیں دوں گا، میں اگر میں الیکشن ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف کا بھی ہو، لیکن میں نے ایک دستک صبح 8 بجے اٹھتا تھا، صبح 2 بجے تک میں کیمپین کرتا تھا. میرا سوال وہیں پہ ہے کہ اب یہ 5-5 6-6 4-4 2-2 3 سیٹوں کے لیے مطلب ایک جہاز نکلا ہے اور لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے. مجھے پتا ہے کہ ثنا بچہ جو ہے شی از اے نائس لیڈی اور وہ ایک پاکستان کے لیے ایک اچھا کام کر سکتی ہے. میری عرض میں اور آپ کے ساتھ اور آپ الیکٹ ہوئی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ملک کے ساتھ مطلب ملک کے لیے ایک کام اچھا ہو سکتا ہے کہ کیونکہ آج کل ایک ماحول بنا ہوا ہے اپنے انسٹیٹیوشنز کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں لوگ. اور ڈائریکٹلی آپ دیکھ لیں ابھی ایک اگر آپ نے سوال کیا میں ایک صاحب ابھی ٹیلی ویژن پہ ایک لیڈر بات کر رہے تھے کہ آپ نے امریکہ کی بات کی اور آپ نے کہا کہ وہ فینیٹکس اور پتہ نہیں کوئی. مجھے بتائیں مسجد ہوتی ہے نماز کے لیے، عبادت کے لیے، مسجد سیاست کے لیے نہیں ہوتی، مسجد بندوقوں کے لیے نہیں ہوتی. اب آپ وہاں پہ یہ لوگ جو سپورٹ کرتے ہیں اور جو اینٹی اسٹیٹ بات کرتے ہیں تو مجھے بتائیں اگر کوئی کہے کہ جو دہشت گردی ہے اس کو ہم نے کیا کہتے ہیں وی ہیو ڈیفیٹڈ ٹیررزم، سو ڈز اٹ مین دیٹ انہوں نے فیور کیا کسی گورنمنٹ کو؟ اور کیونکہ وہ الیکشن عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر لیا، آپ کی پالیسیز کو ریجیکٹ کر لیا، آپ ان کو سیدھا آ کر انسٹیٹیوشنس پہ بلیم کریں. تو میں اسی لیے ثنا کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم غلطیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے، اگر مجھ میں کمزوری ہوگی تو عوام مجھے ریجیکٹ کرے گی، چاہے میرے ساتھ بہت اچھی پارٹی ہو. PMLN جس وقت عروج میں آ رہی تھی تو اس وقت تو ان کا کوئی بھی بلیم نہیں تھا، جس وقت یہ بیٹھے ہوتے تھے تو کچھ بھی وہ نہیں تھا. پیپلز پارٹی بھی اس وقت کچھ بھی نہیں تھی. جب 2008 میں الیکشن میں یہ آ رہے تھے پاور میں، 2013 تک یہ 30 سال انہوں نے پنجاب میں حکومت کی، اس وقت کوئی بھی بات نہیں تھی. یہ 2018 میں جب عمران خان آیا اور عمران خان نے سب کو میں آئی ول سے کانکر نہیں، جو انہوں نے دل کو لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں if I'm understanding you correctly، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنس واقعی محبت اور PTI کی مقبولیت کی وجہ سے آئے ہیں. They are not asking for funds in their private accounts, they are not asking for files to be shut, they are not asking for anything. No, we are not offering anything. And you will be on record for saying this. Yes, I'll give you in writing. Okay. اگر کوئی نہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ کیپیبلٹی ہو اور اچھا ہو تگڑا ہو تو اس کو کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ اس کو منسٹری دے دیں. میرے بھائی بیرسٹر صاحب if you are good, you are a good lawyer, then آپ ڈیفینیٹلی آپ جائیں گے اوپر. اگر you are not a good lawyer. 2002 میں 240 ملین قرضے معافی کے جو کیس تھا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو لکھا گیا تھا خط، عمران خان صاحب نے خود لکھا تھا. So now will that be pursued still یا ڈراپ ہو جائے گا؟ دیکھیں کون سے لون قرضہ معاف، قرضہ معاف کس کی معاف؟ ہم تو کہتے ہیں کہ قرضے جو لوگوں نے معاف کیے 240 ملین کا جو کاف لیگ میں نے وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی. اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں میں تو قرضوں کے خلاف ہوں کہ معاف نہیں ہونی چاہیے.
میں کہتا ہوں کہ کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. میں تو اس کے کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے, اپنی پارٹی میں دعوت دے دینی چاہیے, کیونکہ وہ آپ سے متاثر ہو گئے, کیونکہ وہ آپ سے متاثر ہو گئے. جہاز تو اللہ اگر کسی کو دے تو جہاز کیوں نہ. عمار مسعود آپ کو اللہ, عمار مسعود صاحب جہاز اللہ نے دیا آپ کو کہ نہیں دیا؟ دیکھیں نور عالم صاحب جو بات کہہ محاذ دیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ورنگ فیکٹر نہیں ہے جس پہ آپ سوال کر رہی ہیں کہ 4 امیدوار چلے گئے ادھر, 4 امیدوار. کوئی بھی پارٹی اس پوزیشن میں ہوتی, بے شک وہ پی ایم ایل این, پیپل پارٹی, ایم کیو ایم, وہ یہی کر رہی ہوتی. یہ اتنا ورنگ فیکٹر انہوں نے کیونکہ نئے پاکستان کی بات کی, انہوں نے ہمارے بات بہت ہائی سیٹ کیا ہے نا سر. پولیٹیکل سٹیٹمنٹس اور ہوتی ہیں, لیکن جو ورنگ فیکٹر نور عالم صاحب کی گفتگو سے مجھے نظر آیا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے یہ اینٹی اسٹیٹ ہو رہا ہے. دیکھیے ہم ایک اتنی بڑی پاپولیشن کو اگر غدار کہیں گے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. وہ لوگ اور یہ پاپولیشن ہے, میں پختون سر کسی نے بھی نہیں کہا, لیٹ می فنش, مجھے کسی وہ جو ہے نا ان کو غدار نہیں. مولانا فضل الرحمان نے جو باتیں کی وہ کسی نے بھی اسکرین پہ نہیں دکھائی. جو انسٹیٹیوشن پہ البتہ لوگ سوال کر رہے ہیں, اور اس کی ریزن کیا ہے, اور اس کی ریزن ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس میں 3 دفعہ 10 سال کے لیے مارشل لا لگ چکا ہے. یہ ہسٹری ہے, ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں جو جمہوریت کے دور گزرے ہیں اس میں بھی آمریت کا سایہ رہا ہے. چلیں اس بات کو بھول بھی جائیں. اب جو کرنٹ سچویشن پہ اگر ہم بات کریں, مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ 88 والا زمانہ واپس آ گیا ہے. اچھا اس میں نواز شریف صاحب کو اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو بہت دیر کے بعد سمجھ آئی تھی کہ جمہوریت اور جمہوریت پسندی کیا ہوتی ہے. عمران خان سے لوگوں کی بہت توقعات ہیں اور وہ بڑے سخت مزاج بھی. مجھے توقع ہے کہ جو انہیں 8-10 سال کے بعد سمجھ آئی تھی, عمران خان صاحب کو 6 مہینے کے بعد سمجھ آ جانی چاہیے. جس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی کو چلنا چاہیے. جو اینٹی ڈیموکریٹک فورسز ہیں نا ان کو نہیں پریویل کرنا چاہیے. اور اگر یہ خان صاحب کو سمجھ آ گئی اور یہ اب ان کی ذہانت پر, ان کے حالات پر منحصر ہے کہ کتنے عرصے تک انہیں سمجھ آتی ہے. آپ میرے سے لکھوا لیجئے, اگر انہیں سمجھ آ گئی تو وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو تلاش کرتے پھریں گے میثاق جمہوریت کے لیے. عمار صاحب بالکل ٹھیک آپ نے کہا, میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں. دانیال صاحب میں آپ کو بھی نہیں چھوڑوں گی, آپ یہ نہ سمجھیں کہ چھوڑوں گی. کاف لیگ کو فون کیا, دیکھیں جی یار مطلب دو چیزیں آپ لوگ کتنے ڈیسپریٹ ہو گئے بھائی. میں نہیں آپ کو 2 چیزیں پہلے بتاؤں کہ جب ہم نے پچھلا الیکشن لڑا تھا 2013 کا, تو ہم نے 2 ایشوز کے اوپر لڑا تھا, ایک دہشت گردی اور ایک بجلی. آج یہ دونوں ایشوز ڈسکس بھی نہیں ہوئے ان کے نئے پاکستان کے, کیونکہ ہم نے حل کیے. ہم نے جہاں ڈیلیورنس کی بات کی ہم نے حل کی. یہاں بات کرتے ہیں انسٹیٹیوشنز کے اوپر, ایک سیکنڈ خالی, کہتے ہیں انسٹیٹیوشنز کے خلاف نعرے لگتے ہیں. یہاں میں سے کوئی بیٹھا ہوا بندہ کسی انسٹیٹیوشن کے اوپر پوائنٹ نہیں کر رہا, لیکن ہم آج بھی وہ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں. نہیں, ہم سوالیہ نشان ان لوگوں پہ اٹھاتے ہیں جو اس کے پارٹ بنے ہیں, جو کیونکہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ 3 دفعہ مارشل لاء لگے, وہ انسٹیٹیوشن نے مارشل لاء نہیں لگایا, وہ ان قوتوں نے لگایا. اور آج بھی ان قوتوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. جب 20 ارب روپیہ ہم نے ایک دیا الیکشن کمیشن کو, 20 ارب روپیہ دیا, وہ سافٹ ویئر اسی دن ہی ڈاؤن ہونا تھا. 20 ارب روپیہ آپ دیکھ کے آپ ایک الیکشن لڑتے ہو, آپ کا اسی دن آپ کا سافٹ ویئر نہیں چلتا, آپ کے آر اوز کو باہر نکالا جاتا ہے. آپ کے وہی بات کریں کہ کون لڑ تو کوئی نہیں سکتا, لیکن آج یہ بات کرتے ہیں احتساب کی. احتساب بل ان کا اگر وہاں دیکھیں, احتساب کمیشن وہاں اس کا تو کے پی کے میں کر نہیں سکے. ہم بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کے نارمز کے. آج اگر ہم نے چوہی صاحب, آپ نے سوال کیا نا کہ ہم نے چوہی صاحب کے ان کو آج کال کی یا چیک کیا, کال کیا تو کل بالکل. تو جمہوریت میں ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ ہمیشہ حرف آخر کوئی لفظ نہیں ہوتا, نہ کوئی چیز ہوتی ہے. لیکن جو ایک چیز ہے کہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں پنجاب کی, ہمارا حق ہے. اور اگر ہمارے حق پہ یہ ڈاکہ ماریں گے تو یہ جمہوریت کے خلاف ہیں کہ آج یہ بندوں کو خریدا جا رہا ہے, جہازوں میں لے کے لیا جا رہا ہے. ان کو ہمیں, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے نا, یہ بھی جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں ان کو سب کو پتا ہے کہ اصل گیم کیا ہو رہی ہے. 2008 سے 2017 تک آپ لوگوں کو یہ
एहसास नहीं हुआ कि काफली को फोन करें? आप लोगों ने काफली को फोन किया ना? देखिए काफली की आप जरूरत अभी पड़ी ना, 2000 पहले हमें जरूरत नहीं पड़ी थी। आज इन्होंने ये हाल कर दिया कि लोगों को हमने फिर भी किसी को ना पैसे ऑफर किए ना करेंगे, और काफली का आप देख लेना इनके साथ ही जाके बैठेगी, हमारे साथ नहीं बैठेगी, क्योंकि हमने तो सिंपल बात की थी, हम तो ना पैसे दे सकते हैं ना देंगे, हम साथ लेके चलने की बात करते हैं, जो जमहूरियत में हमने हमेशा बात की। इनके पास जहाज भी हैं, पैसे भी बहुत हैं, पैसे भी देंगे, सबूत है पीटीआई वाले पैसे दे रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं कुछ कह रहा जी। इनके एक वो प्रोग्राम में बैठा हुआ था कि there was this person who was sitting, who was quite healthy, माशाल्लाह, I forgot his name, वो जहांगीर तरीन साहब के बीच में बैठे हुए थे, तो उन्होंने बड़ा क्लियर आके अपने उसमें कहा था जो हमें बेहतर ऑफर करेगा हम उसके साथ जाएंगे। तो हम बेहतर तो ऑफर हम तो कर नहीं सकते, ऑफर तो यही करेंगे और यही बताएंगे कहाँ जाएंगे। मोहब्बत हमसे ज्यादा कर रहे हैं। देखिए मैं एक बात बता, मैं हैरान हूँ बैरिस्टर साहब, लोग इज्जत के लिए वो करते हैं पॉलिटिशियंस। आपने पॉलिटिशियंस को, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 20 MPs को टिकटें नहीं दी कि वो गलत थी, तो आप कैसे सोच सकते हैं अगर हम इलेक्शन के वक्त हमने उन करप्ट लोगों को जो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग में वो इन्वॉल्व थे, उन्होंने अपनी सेनेट के वोट्स बेचे थे, हमने उनको टिकटें नहीं दी, और आप ये चाहते हैं। आप मुझे बताएं तो शेख रशीद जैसे कैंडिडेट को क्या जरूरत पड़ी कि टीबी हॉस्पिटल में चीफ जस्टिस को लेके आ जाए इलेक्शन से 4 दिन पहले? मेरी अर्ज तो सुन लें, मेरी अर्ज सुन लें। आपने जब मैं आपको हॉर्स ट्रेडिंग थोड़ा सा बता दूं। हॉर्स ट्रेडिंग आप देख लें, किसी भी पार्टी ने इलेक्शन से पहले, महीना पहले, किसी ने अपने MPs को वो नहीं किया होगा कि मुश्किल होगा, कहाँ से हम MPs पैदा करेंगे। हमने 20 MPs को टिकटें नहीं दी, हमने कहा, और उनसे हमने शो कॉज दिया। आप हमें बताएं कि हम कैसे उस हॉर्स ट्रेडिंग में जाएंगे। दूसरी बात ये है, नंबर्स की गेम है। सॉरी सर, आपके नंबर्स कम हैं, हमारे नंबर्स ज़्यादा हैं। इंडिपेंडेंट और हर चीज़ के साथ आपके साथ 126 नंबर्स हैं, हमारे साथ 130 से अबव हैं। तो आप कैसे? पंजाब में हमारे साथ नंबर, सर पंजाब में भी मैं आपको कह रहा हूँ, कल कहा कि हमारे नंबर्स इनसे ज़्यादा हैं, लेकिन हम बता नहीं रहे क्योंकि खलाई मखलूक को पता चल जाएगा। हमारे बंदे ये खलाई मखलूक है क्या चीज़? खलाई मखलूक, ये खलाई मखलूक टॉप सीक्रेट क्यों है? ये टॉप सीक्रेट क्या है? ये पत्ते जो दिल में रखे हैं आप लोग ने, ये हम बता नहीं रहे कि इनके जहाज में फिर ना उठा के ले जाएं। ये वो जहाज इतना बड़ा नहीं है वैसे। सर उसमें माशाल्लाह आप काफी बंदे फिट कर लेते हैं। हमने सुना था उसकी डिग्गी में बंदे डाले हुए थे। वैसे काफी अरसा हुआ मैं जहाज में नहीं फिरा हूं। नूर आलम खान साहब, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम। आप पता क्या करें, आप इंडिपेंडेंट हो जाए। जहाज की फ्रंट सीट पे बैठेंगे। नहीं, आई एम very much happy in Pakistan Tehreek Insaf, alhamdulillah. Very quickly because we have to go to break. Nur Alam Khan साहब, short question, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही है कि KPK में कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, will it be खट्टक साहब, will it be आतिफ खान साहब? I mean मेरा ये अपनी फीलिंग है because नया पाकिस्तान, नई पॉलिसीज, एनर्जेटिक, डायनामिक, इस तरह की पर्सनैलिटी होनी चाहिए, एंड खट्टक साहब ऑब्वियसली हैज डिलीवर्ड, इसलिए आपको वहाँ से दोबारा वोट्स मिले। आपका वोट किसकी तरफ? देखिए मेरी वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ है। इमरान खान जो डिसाइड करेगा, और जो फिर कहाँ गई जमहूरियत कोर कमेटी में वही सब। नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं अब यहाँ पे मीडिया में क्यों, मैं पार्टी में मुझसे पूछा जाएगा, अंदर मैं बिल्कुल बता दूंगा, मैं यहाँ पे नहीं वो कर सकता हूँ। खामोश नहीं, वहाँ पे जहाँ पे मुझे पूछा जाएगा मैं बता दूंगा। यहाँ पे इसलिए नहीं कि मैं ना तो किसी ग्रुप में बिलोंग करता हूँ, ना मैं किसी का वो हूँ, मैं पार्टी के लिए इमरान खान वैसे। ओके चलें, जो कोर कमेटी डिसाइड करेगी, और ओके विद दैट, यू हैव नो प्रेफरेंसेस? No. ओके चलें जी, लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। इमरान खान साहब जो डिसाइड करेंगे वो वही किया जाएगा। नहीं, खट्टक साहब ने कह दिया कि परवेज खट्टक साहब के पास ऑप्शन नहीं है सर, और आपके पास नंबर्स पूरे नहीं होंगे, नेशनल असेंबली की सीट उन्हें छोड़नी पड़ेगी। सो नेशनल असेंबली की सीट छोड़ के भी वो बन सकते हैं, तो उसके बाद नेशनल असेंबली में आपके नंबर्स कम हो जाएंगे। तो सर नहीं, तो खट्टक साहब तो नहीं बन सकते। सर स्मार्ट तो आप लोग भी बहुत है। अच्छा चले जी, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इस पे मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। और ऑफ कोर्स ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, नूर आलम खान साहब हैं, बैरिस्टर तनवीर हैं, और हमारे साथ अमान मसूद साहब हैं। ओके वेरी क्विकली बिकॉज आप टाइम कम है, ज़रा छोटे छोटे जवाब रखिएगा। आपको मेरे चैनल चेंज करने पे इतराज़ था? जी इनको था। नहीं इनको था। अच्छा ओके चलो ठीक है। ब्रेक में तो था, ब्रेक में था, अब चेंज हो गए। अच्छा ठीक है। नहीं लॉयल्टी चेंज नहीं हुई सर। मैंने कहा आई स्टूड माय ग्राउंड। विल खान स्टैंड हिज?
course, he always. He is a man. دیکھیں عمران خان کے مطابق تو یہی کہ وہ ایک بات کرتا ہے اس پہ کھڑا رہتا ہے. اور تو کیسے کھڑا رہا انڈیپینڈنس کے والے؟ تو انڈیپینڈنس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بکاؤ مال ہے. نہیں وہ بکاؤ مال نہیں. دیکھیں یہ بات نہیں, بکاؤ مال انہوں نے پہلے خود بولا تھا. جو بندہ پیسے, میرے بھائی میری عرض سن لیں نا بیرسٹر صاحب, جو بندہ پیسے, وہ پیسے لے کر نہیں آئے اور نہ وہ, انہوں نے, آپ نے ان کو دیکھا, وہ سارے پی ٹی آئی کے ہی ورکرز تھے. پی ٹی آئی کے ورکرز تھے جو ابھی پاکستان تحریک انصاف میں واپس آئے ہیں. انڈیپینڈنٹ کی بات کر رہے ہیں, جو انڈیپینڈنٹ تھے, جو آزاد تھے. یہ آپ دیکھ لیں ان کی ایفیلیشن, وہ خود کہتے ہیں کہ ہم پہلے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ تھے, خالی ہمیں ٹکٹ نہیں دیا گیا, یہ جو بھی اس کی وجہ سے ہم آزاد کھڑے ہوئے. انہوں نے الیکشن جیتا اور وہ پھر واپس. نور صاحب you've been with the Pakistan People's Party also and you know how governments work. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ حکومت آ رہی ہے, اس کے اوپر بہت پریشرز ہیں اس وقت. ہم اکنامکلی, اسٹریٹجکلی, مطلب on a national level we are really in trouble. ہمیں لیجسلیشنز کرنی ہے, ہمیں ملک کو آگے بڑھانا ہے. ہم اس میں 4 بندے ادھر, 2 بندے ادھر, ایک بندہ ناراض, دوسرا کولیشن سے باہر, اس کو منانے کے لیے جہاز بھیجو, اس کو منانے کے لیے کرو. We can't afford this again. I'm just saying, this is what we are saying. Basically we are bringing like-minded people. جو لائک مائنڈیڈ یہ ہے کہ جو پاکستان کے لیے سوچتے ہیں, جو پاکستان, کیونکہ ریجن میں, آپ ریجنل میں پالیٹکس میں بھی دیکھیں, ریجنل حالات بھی دیکھیں, انڈیا از اگینسٹ یو. There are some other forces who are against you. They are targeting your civilians. Sir, are you saying CAF League is like-minded to PTI? No, like-minded in a sense that they support Pakistan. Independents that I don't even know the name of and have reputations of God knows what, they are actually like-minded with PTI. Sana Bibi, anyone who supports Pakistan will support Imran Khan. So if I support Pakistan and I'm a thief, then so does Nawaz Sharif support Pakistan also. No, we all do support Pakistan. Thieves should be in jail. If you support Pakistan, you won't talk against your institutions publicly. You have the right. If you have any vote, go. Chale, okay, हमारे साथ you are basically trying to tell the world that you know we should not talk about it. You're saying no. See, the democracy में everyone has a right to speak their way, and we all have. हम institution के ऊपर बात नहीं करते. 1973 का constitution पढ़ लें سر, اس میں آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کہاں پہ بات کر سکتے, کون سی بات کر سکتے ہیں. سر ہمارا تو جو بھی حق مارے گا, ہمارا یہ قانون یہ ملک میں رائٹ دیتا ہے, ہم اس کے اگینسٹ بات نہیں کریں. یہ بات ہے نا کہ وہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہر پارٹی نے اس طرح کرنا تھا. جتنے نا لائک مائنڈیڈ ہے نا, وہ سارے لائک مائنڈیڈ ہو گئے. کسی نے بھی پارٹی نے یہی کرنا تھا. اب یہ ہے نا اپوزیشن, میں میرا اگر کوئی مشورہ مانے تو میں پی ایم ایل این اور ان کی اتحادی جماعتوں کہوں گا, یہ سینٹر میں اور پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھے, ایک امیدوار کی بنیاد پر تحریک عدم اعتماد کر کے ڈی سٹیبلائز نہ کریں, اچھی اپوزیشن کریں. لیکن یہ نہیں کریں گے. اس کی 2 ریزن ہیں. ایک تو ظاہر ہے اینگر ہے, وینجنس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو اپنی طرف سے بہت شدید خطرہ ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بہت شدید ہوگی. ابھی تک جو ہے کام شروع نہیں ہوا, خان صاحب نے جو تقریر کی ہے, اور اصل میں جو ہونے والا ہے جس میں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ڈر ہے, اس میں افراد بھی ہیں, ادارے بھی ہیں, چینلز بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, سیاسی جماعتیں بھی ہیں. ایک میں اگر یہاں پہ ایک قصہ آپ کو بتا دوں, جیسے آج امتیاز عالم صاحب ہمارے لیے بہت ریسپیکٹڈ جرنلسٹ ہیں, آج ان کا لاہور والا دفتر اچانک سیل کر دیا گیا, اور ریزن یہ بتائی گئی کہ بھئی یہاں یہ آپ سے ریزیڈینشیل ایریا میں کمرشل آفس کھولا ہوا ہے, اور ان کا جہاں آفس ہے اس کے ارد گرد چاروں طرف کمرشل بلڈنگس ہیں, تو کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر رہا. تو یہ سلسلہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے, اس وجہ سے یہ پوری کوشش کریں کہ اس کا کرایہ نہیں دیا گیا یا کوئی اور چیز. نہیں, مطلب امتیاز عالم صاحب بہت ویل ریسپیکٹڈ آدمی ہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں. کہ اب یہ اگر پنجاب حکومت میں آنے کے امکانات ہو سکتے ہیں, میرا مشورہ ہے کہ نہ آئیں, لیکن اگر یہ آئیں گے تو بیک آف دیئر مائنڈ یہی ہے آ رہے کہ نہیں آ رہے بتانا. ہمیں تو اگر موقع ملا تو ہم ضرور آئیں گے, لیکن ہم کسی بیک ڈور چینل سے دیکھیں, بیک ڈور دیکھیں نہیں, ہم ایک چیز, ہم بیک ڈور چینل سے نہیں آئیں گے, اور اگر ہم آئے تو ہم کسی کو خرید کے نہیں آئیں گے, نہ جہاز دیں گے, یہ ہم نے پہلے بتا دیا ہے. اگر جس نے آنا ہے ڈیوو یا اپنی گاڑی پہ آئے, ٹھیک ہے, اگر آپ نے آنا ہے وہ بھی نہیں دے رہے, وہ صرف جھوٹے دے رہے ہیں. نو اٹس پرفیکٹلی فائن. لیکن جی دیکھیں, اگر ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو ہم ایک اسٹرانگ اپوزیشن کا رول ادا کریں گے. ہم پاکستان کو جلانے کی بات, ملک کو جلانے کی بات, اور پارلیمنٹ پہ لعنت نہیں بھیجیں گے. جس چیز کا ڈر پی ٹی آئی کے لیے نا, مجھے آپ کے لیے بھی اس کا ڈر ہے, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کیسے اکٹھے بیٹھیں گے. ان کے مطلب یہ چیزیں بہت مشکل ہو جائیں گی. دیکھیں جی, ہمارا اپوزیشن چلانا بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا نا. ہم Now 4 parties together.
دیکھیں جی ہم تو ایشوز کے اوپر بات کریں گے, ہم ریگنگ کو بار بار ہائی لائٹ کریں گے, جو ناانصافی ہوئی اس کو ہائی لائٹ کریں گے, اور ہم انشاءاللہ جہاں بھی اپوزیشن میں بیٹھے آپ ہمارا رول دیکھیں گے, ہم کسی ادارے کو نہ پن پوائنٹ کریں گے نہ کسی ادارے کو نیچے لائیں گے, ہم کوشش کریں گے ان قوتوں اور ان شخصیتوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جنہوں نے یہ سارے پروسیس کو سبوٹاج کیا, ایک کوسچن مارک لگایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آج ہم ایک ڈیموکریٹک نارمز کو فالو کریں تو پاکستان انشاءاللہ آگے پھر بھی بڑھے گا. لیڈر آف دی اپوزیشن کس کا ہوگا, کس پارٹی کا دیکھیں جس کی میجورٹی ہے اس کے لیڈر آف اپوزیشن ہونا چاہیے. شہباز صاحب اگر ہوتے ہیں تو ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن ہونا چاہیے, اور اگر نہیں اگر شہباز صاحب اگر نیشنل میں رہتے ہیں تو ان کا حق ہے. اور اگر میں یہ بتاؤں, شاید دانیال اس بات کو مائنڈ کرے, پی ایم ایل این کی اس وقت سب سے بڑی ٹریجڈی جو ہے وہ شہباز شریف ہیں, اس لیے کہ وہ اپنے بھائی کا نریٹو نہیں لے کے چل پا رہے اس طرح, اور اپنے بھائی کی علالت تک پہ کوئی بیان نہیں دینا چاہ رہے. تو خواجہ آصف جو نریٹو نواز شریف کا ہے, اگر اس کو لے کے چلنا ہے تو پھر خواجہ آصف کو لیڈر آف اپوزیشن. دیکھیں جی ہمارا لیڈر نواز شریف ہے, نواز شریف کا نیریٹو ہم لے کے چلیں گے اور وہی نیریٹو آگے پارٹی لے کے چلے گی انشاءاللہ. وہ نیریٹو بدل نہیں گیا, آپ شہباز شریف کے انڈر نیریٹو چینج ہو جاتا ہے نہیں؟ ہاں بالکل ہو جاتا ہے, لیکن دیکھیے ہم نے بہت لمبی ٹرانسمیشن کی ہے الیکشنز کی, تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ جتنے بھی پارٹیوں کے سلوگن تھے نا, یہ چیز لوگوں کے ذہنوں میں پینیٹریٹ کی ہے کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے. 70 سال ہو گئے کوئی وزیر اعظم نہیں رہ سکا, اور یہ باتیں تاریخی حوالوں سے درست بھی ہیں. اس کی پینیٹریشن اور پاور اور پل ڈیفینیٹلی ہے, تو وہ آج یا کل یہ نریٹو واپس آئے گا. دانیال صاحب سوری لاسٹ منٹ, سو آئی جسٹ گونا ٹیک اے کامنٹ فرام ویری 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 کوئکلی. مجھے بتائیے گا کوئی نواز شریف صاحب سے شہباز شریف صاحب ملنے گئے ہیں پیمز اسپتال, کوئی آیا ہے؟ جی بالکل, نواز شریف صاحب شہباز صاحب کل بھی گئے تھے اور آج بھی ہی واز دیئر, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو صحت دے. یہ پارٹی ان کے پیچھے انٹیکٹ ہے, پارٹی کھڑی ہے. نہیں جی اسٹل دیئر, اچھا نو واز بینگ ٹرانسفرڈ. اچھا ہی واز, چلیں آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ بیکاز ڈے ٹائم ہی واز دیئر. اوکے, نور عالم خان صاحب نیور سے نیور. سو پالیٹکس میں سب جائز ہے یا کہیں نہ کہیں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا؟ نہیں, کمپرومائز کرپشن پہ نہیں ہوگا, کمپرومائز ملک کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا اس پہ نہیں ہوگا. کمپرومائز مطلب اسٹیبلٹی, اگر پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے کوئی وہ ہو یا کوئی ریجن پہ, اس پہ نہیں. 2013 میں عمران خان صاحب انفارچونیٹ ایکسیڈنٹ when he fell, تو یو نو نواز شریف صاحب went and met him. Would you think? دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, وہ تو آپ نے دیکھا, وہ دکھا دیا گیا تھا, اس میں تو دکھا گیا, اٹ واز بیسکلی. چلیں مگر بٹ نواز شریف صاحب گئے تھے نا علالت کرنے, تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے ایک قیدی نہیں, عمران خان واز ناٹ اے کرپٹ قیدی, he was not okay, so that's where he was not a مجرم نا. اللہ صحت دے ہر ایک انسان کو. نواز شریف خالی بہت سے غریب لوگ بھی پڑے ہیں, ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے, اور ان کو لیے بھی سوچنا چاہیے, وہ ان کو بھی وی آئی پی روم دینا چاہیے. بائسنس بعض اوقات ایسے پہنچ جاتی ہے. آپ کے جو لیگل کیسز ہیں وہ اپنی جگہ. میں ایک چینل پہ بیٹھا ہوا تھا, اور جب نواز شریف صاحب کی ایمبولینس جا رہی, ڈاکٹروں کی رپورٹیں آ گئیں, تو ایک ہمارے اینالسٹ تھے, انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا, این آر او ہو گیا, این آر او ہو گیا سامان. دیکھیے یہ یہ جرنلسٹک بھی صحیح نہیں ہے, ایتھیکلی بھی صحیح نہیں ہے, اسلامکلی بھی صحیح نہیں ہے کہ ایک مریض ہے وہ اپنے علاج کے لیے اس کو بڑی مشکل صورتحال میں لے کے جا رہے ہیں, تو اس موقع کو کیش نہ کریں. باقی آپ کریں, آپ کی بات سے بالکل اگری کرتی ہوں, اور بالکل آف کورس نہ اسٹیٹ کی ان کو نیچا دکھانا چاہیے نہ کسی انسان کو, اور آف کورس ایسے حالات میں کبھی کچھ نہیں کہنا چاہیے. اگین جس طرح ہم نے کہا کہ ہم لوگوں کے بارے میں بہت برا بھلا کہتے ہیں, پھر ہم انہی کے ساتھ جا کے اسمبلیاں بھی بناتے ہیں, انہی کے ساتھ کولیشنز بھی کرتے ہیں. یہی سیاست ہے اور یہی ایسی ہی سیاست چلنی ہے. تو لیٹس ناٹ میک ایکسٹریم کامنٹس اباؤٹ اینی ون. آگے کیا ہوگا دیکھنا پڑے گا. آف کورس نمبر گیم جاری ہے, پی ایم ایل این حکومت بنا پائے گی پنجاب میں یا نہیں. دیٹس انادر شو ٹمورو. سی یو ٹمورو.